سامعین گرامی قدر، سیرت کے بعد جو واقعات ہیں وہ اگرچہ خشک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان واقعات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور سیرت جب ہم بیان کر رہے ہیں تو ہم چیدہ واقعات ہی صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اگرچہ اس کو نہایت تفصیل سے بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سیرت ہی کے حوالے سے جو خطبات سیرت ہیں ان کی پہلی جلد چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صرف پہلے 18 خطبات پر منحصر ہے۔ آپ کے سامنے تقریباً 1.25 سال سے 50 سے زائد خطبات سیرت کے موضوع پہ ہو چکے ہیں، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آغاز میں ہم ہیں۔ مواخات مدینہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے بعد ایک سٹیپ اور اٹھایا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کو سیرت کے اندر اتنا ڈیٹیل پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے بچپن کے اندر جو بچے مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں ان کو 14 نکات قائد اعظم کے یا میثاق لکھنؤ یا اس قسم کی باتیں بڑی خشک لگتی ہیں، اسی طرح سیرت کے باب میں میثاق مدینہ کو اتنا ڈیٹیل نہیں پڑھایا جاتا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ ایک عظیم الشان دستاویز ہے۔ کس کی؟ ریاستوں کی تشکیل کی۔ ریاست میں کیا قانون ہوگا، ریاست کی بنیادی اکائیاں کیا ہوں گی، ریاست کن امور کے اوپر مشتمل ہوگی، ریاست میں فرد کی حیثیت کیا ہوگی، ریاست میں اقتدار کی نوعیت کیا ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلی انسانی تاریخ میں اتنی مفصل دستاویز ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ آپ نے یونانیوں کا فلسفہ، ارسطو کا فلسفہ، افلاطون کو پڑھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ اپنی تاریخ سے آشنا صحیح معنوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں یونان کا فلسفہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کی ریاست کے جو امور ہیں، ان کی جو آپس میں گفتگو ہے، ان منطقیوں اور فلاسفروں کی گفتگو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ جو میثاق مدینہ ہے 47 شکوں پہ مبنی ہے، 47 شکیں ہیں اس کے اندر۔ اگرچہ بعض شکیں آج کل کی مطابقت کے حساب سے نہیں ہیں، اس دور کے حساب سے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان کے بارے میں ہیں، ان کو ہم حذف کرتے ہوئے جو بنیادی نکات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیا قائم کیا؟ مواخات مدینہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انسانی تاریخ کا اقدام ہے۔ کبھی غور کریں، آپ کے سامنے سارے کے سارے واقعات رکھے کہ لوگوں نے اس طرح قربانیاں دی کہ ایک صحابی نے دوسرے کو یہ تک کہہ دیا کہ میری بیویوں میں سے جس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، جس کو تو پسند کرے گا میں طلاق دے دوں گا۔ یہاں تک کی نوبت آ گئی۔ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ بھی ہے اور مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ تحریر کیا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا یہاں سے کی۔ یہ معاہدہ، یہ میثاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے اور یثرب کے اور مدینہ کے لوگوں کے مابین ہے، مدینہ کے لوگوں کے مابین ہے۔ ابتدا یہاں سے کی، لیکن ساتھ ہی جو دوسری شق ہے اس کے اندر قیامت تک کے لیے ایک مسلمہ ضابطہ اور رسول بنا دیا۔ وہ کیا؟ اس ریاست کے جتنے افراد ہوں گے، اس ریاست کے، اس سیاست کے، اس میثاق کے ماتحت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ایک امت ہوں گے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اس کو من و ان میثاق مدینہ کا حصہ بنا لیا گیا کہ اب تمہاری امت ایک امت ہے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی اور اچنبے کی بات بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میثاق کن کے مابین کیا تھا؟ مدینہ کے ہر رہائشی میں۔ تو مدینہ کا ہر رہائشی میں تو یہودی بھی شامل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شک لکھ دی کہ یہ امت ایک امت ہوگی، یہ امت جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ ایک امت ہوگی، تو یہ کتنی بڑی منظم بات ہے ریاست کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے۔ ہاں، محدثین نے، مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ آپ کے لیے شاید یہ بات اچنبے کی ہو، لیکن علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ میں ان کا مقام اور سٹیٹس دینے کی کوشش کی، پوری کوشش کی۔ اور یہاں سے اس میثاق سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو وطن ہوتا ہے، یہ جو ریاست ہوتی ہے، اگرچہ وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کہ مولوی کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامی ریاست ہے. میثاق مدینہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کو وطنیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. کیا مطلب؟ اگر پاکستان کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستانی رہے گا. اس بات کا دباچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے، اسلامی ریاستوں کے لیے ایک منظم ضابطہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مدینہ میں رہنے والا عیسائی بھی اسی ریاست کا، مدینہ میں رہنے والا یہودی بھی اسی ریاست کا حصہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی ریاست ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی ہر رہائشی یا اس کا ہر فرد مسلمان ہو، کوئی شرط نہیں ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو باتیں کی ہیں، پہلی بات تو مسلمانوں کو آپ دیکھیے، اوس اور حضرج آپس میں دشمن تھے، ایک کر دیا. اب انصاریوں میں سے اوس اور حضرج ایک ہو گئے اور انصار اور قریش مل کے ایک ہو گئے، مواخات بھی کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، یہ اب آج کے بعد مسلمان ایک امت ہوں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا. پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں ایسے پرونے کا درس دیا کہ کوئی مسلمان کابل کا ہو، کوئی مسلمان چین کا ہو، کوئی مسلمان سعودیہ کا ہو، کوئی مسلمان پاکستان کا ہو. آج وطنیت کے اندر تو ہم تقسیم ہیں، لیکن امت ایک ہے. چاہے وہ افغانی ہو، چاہے ترانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے سعودی ہو، اگر کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو امت بھی ایک ہی ہے. اس امت کا تو جنازہ ہم پڑھ چکے. 54 اسلامی ممالک، 56 57 آج کل اسلامی ممالک ہیں. یہ جو وطنیت ہے نا، اس حد تک پہنچنا کہ ایک مسلمان کا کسی دوسری اسلامی ریاست میں قدم رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا چاہیے، اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایک امت کا درس کہاں کھو گیا. یہ ایک امت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تمہیں مجھے ہر ایک کو ایک امت بتایا. آگے جا کے یہ بھی مساوات قائم کی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جو اکائیاں ریاست کی بنائی ہیں وہ بہت اہم ہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر. بلال بھی تو پاس تھے، قریشی سرخ و سفید بھی تو ساتھ ہی تھے. رسول اللہ نے کہہ دیا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت کا اسلامی ریاست میں ایک ہی معیار ہوگا. اسلامی ریاست کا جو بشدہ زیادہ نیک ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی. جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، اس کی عزت ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا سرخ اور سفید ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی، وجیہ ہے، امیر ہے، اس کی زیادہ عزت ہوگی. نہیں، چاہے کوئی مفلوق الحال ہو، چاہے کوئی غریب وطن ہو، چاہے کوئی پست قامت والا ہو، چاہے کوئی کالی رنگت والا ہو. رسول اللہ معراج سے تشریف لا کے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں. اے بلال، 7 آسمانوں میں جبریل میرے ہمراہ تھے. ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جبریل کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی ملی. بلال، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پہ سنی تھی. یہ امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تقوی، نیکی، پرہیزگاری کے اندر جو آگے ہوگا امت میں بھی وہی آگے ہوگا، امتیوں میں بھی وہی قابل عزت اور قابل تکریم ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آگے تشریحات بھی کثرت سے کر دی. میرے بھائیوں، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ مصعب ابن عمیر ہیں، قیدی کو باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو ذرا سختی سے باندھنا. وہ بھائی تھا، سگا بھائی تھا، ماں جایا بھائی تھا. کہا مصعب، اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا، اپنے سگے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ ایک ماں ہے تیری اور میری، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ مصعب نے کہا نہیں پہچانتا. میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے امت. یہ سبق کہاں پہ کھو گیا؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ امت نہیں رہی. امت تو اب مرحوم ہو چکی. اب ہر کوئی وطن کے دائرے کار کا پابند ہے.
اور وطن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غیر جانبداری کے ساتھ یہودیوں کو اس ریاست کا حصہ ماننا، اس ریاست کا فرد ماننا، یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت کا اکرام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس معاہدے کے اندر بہت سی شکیں قابل توجہ ہیں۔ ان 47 شکوں میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، 14ویں نمبر شک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا۔ بتائیے یہ شک کہاں ہو گئی؟ یہ میثاق مدینہ ہے، اسلام کی پہلی دستاویز، معاہدہ عمرانیات کے تحت، معاشروں کے تحت، ریاستوں کے تحت سب سے پہلا میثاق جسے رسول اللہ نے قلم بند کیا، اس کی یہ شک تھی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا۔